سوشل میڈیا پر سعودی عربیہ کی یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ آخر محمد بن مرسل نے ایسا کیا کر دیا کہ پھانسی کی سزا سنا دی گئی، اور ایسا کیا ہوا کہ سعودی کے بادشاہ کو بھی اسے بچانے کے لیے آگے آنا پڑا؟ یہ واقعہ سعودی کے ایک شہر نجران کا ہے، جہاں 24 سال کے محمد بن مرسل نے اپنے چچیرے بھائی موید بن عبداللہ بن محسن الیامی کو جانے انجانے میں کوئی معمولی بحث کے چلتے اس کا قتل کر دیا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ قتل ہو گیا۔ اس کے بعد موید کے گھر والوں نے کیس فائل کیا اور سعودی کی پولیس نے اسے پکڑ کر 1 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا اور کیس کی کارروائی کی۔ سعودی کورٹ نے 20 سپٹمبر 2023 کے دن محمد بن مرسل کو پھانسی دینے کی سزا سنا دی۔ اسی بات کے چلتے قبیلے کے سردار اور سبھی بوڑھے نوجوان مل کر ہزاروں کی تعداد میں مرسل کی سزا کم کروانے کے لیے قتل ہونے والے شخص کے گھر پر جا کر انہوں نے پوری شدت سے رو رو کے ان کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی پگڑیاں اتار کے ان کے سامنے رکھ کر مرسل کو معاف کر دینے کی گزارشیں کی، اور لوگوں نے تو مرسل کی سزا معاف کروانے کے لیے پیسے، ہیرے جواہرات، سونا، زیور، کروڑوں روپے اور زمین بھی دینے کی گزارش کرتے رہے، اور قبیلے والے موید کے گھر والوں کو انہیں شریعت کے حساب سے جو چاہیے وہ دینے کے لیے بھی تیار تھے، بس مرسل کی سزا معاف کرانے کے لیے۔ اس دکھد منظر کو دیکھتے ہوئے وہاں موجود سبھی لوگ آنسو بہا رہے تھے، اور سب لوگ ان پریوار والوں سے گزارش کر رہے تھے کہ مرسل کی سزا معاف کر دی جائے۔ شریعتاً قانون کے حساب سے 3 راستے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ قصاص، یعنی قتل کے بدلے قتل، an eye for an eye and a tooth for a tooth، لوگوں کو اسی طریقے سے سزا دی جاتی ہے جیسے کہ انہوں نے کیا ہے۔ مثال کے طور پہ جس طریقے سے انہوں نے ہرٹ کیا ہے کسی کو، انہیں اسی طریقے سے سزا دی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ دیت، یعنی کچھ معاوضہ دے کر قاتل کو معاف کر دیا جا سکتا ہے۔ معاوضہ یعنی کچھ لین دین کا حساب ہوتا ہے۔ اور تیسرا معافی، جو کہ سب سے اچھا راستہ ہے، جس کی بڑی فضیلت بھی ہے کہ اگر جس کا قتل ہوا ہے اس کے گھر والے اگر اللہ کے لیے قاتل کو معاف کر دیں تو اللہ انہیں اعلیٰ مقام دیتا ہے، ان کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قریش مخزومی عورت کے چوری کرنے پر پریشان تھے اور کہا اللہ کے رسول سے کون بات کرے گا اس کے بارے میں؟ لوگوں نے کہا کون ہمت کرے گا سوائے اسامہ کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، تو اسامہ نے ان سے بات کی۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اللہ کے مقرر سزاؤں میں سے کسی کی سفارش کر رہے ہو؟ پھر انہوں نے کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا اے لوگ، تم سے پہلے والے تباہ ہو گئے، کیونکہ ان میں سے اگر کسی بڑے درجے کا شخص چوری کرتا تھا تو انہوں نے اسے معاف کر دیا، لیکن اگر کوئی کم درجے کا شخص چوری کرتا تھا تو انہوں نے اس پر مقرر سزا ادا کی۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی چوری کرے گی معاذ اللہ تو اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قانون سب کے لیے ایک ہے، قانون کی بالادستی ضروری ہے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔